وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ یہ بات بہت دفعہ آ چکی ہے قرآن میں کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، ٹیسٹ لیں گے تمہارا، امتحان ہوگا تمہارا۔ کب تک؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں مجاہدین کو تم میں سے، وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور کون صبر کرنے والا ہے تم میں، اور ہم جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ اب کب تک آزمائش ہوگی؟ جب تک کہ ہم جان نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اوپر فرمایا ہے اللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ پھر یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ ہم جان لیں؟ جاننے سے مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے لیکن تمہیں اپنا آپ دکھا دے۔ دیکھیں نا، عام حالات میں تو سارے ہی بہت اچھے ہیں، ہم سارے ہی دعوے پوت کرتے ہیں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جینون لوگوں کو چننا ہے، جو سچے ہیں، کھرے ہیں ایمان میں، جو ایمان کا دعویٰ کریں تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی میں ان میں ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ صرف باتیں ہیں، باتیں تو سارے ہی بہت اچھی کر لیتے ہیں، باتیں کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ میں بیٹھ کر جتنی بھی باتیں کرتی رہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں عمل بھی ویسے ہی کر لوں۔ یہ کس وقت پتہ چلے گا؟ جب میرا امتحان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن لے کر آتے ہیں، ایسے حالات میں ڈالتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا اتنی مشکل کیوں ہے مجھ پر، کیوں اس امتحان میں پڑی ہوئی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے ابھی صبر کس کے اندر ہے، اور کون پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ اسلام کے اوپر دیکھیں، آج دنیا میں حالات کوئی ایسے فیوریبل نہیں ہے، ہر جگہ بے عزتی ہے، ذلت ہے مسلمانوں کے لیے، لک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ یہ حالات بھی امتحان ہے، صرف پرسنل سچویشن ہی نہیں، یہ جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں نا آج، یہ امتحان ہے کہ کون ہے جو پھر بھی ثابت قدم رہتا ہے، جو چلتا رہتا ہے پھر بھی۔ مجاہد کون ہے؟ جو اس کے اندر محنت کرنے والا ہے، اٹ موسٹ اسٹرگل، یہ ہوتی ہے جوہد۔ کون ہے جو ان سچویشن میں رہ کر اسٹرگل کرنے والا ہے، اور کون ہے جو بھاگنے والا ہے؟ اب صرف منہ کے دعووں پر جنت نہیں ملنی، جنت اس پر ملنی ہے جب ہم پروف کریں گے کہ واقعی میں ہم سچے کھرے ہیں، ہم میں کھوٹ نہیں ہے اللہ، ہم پیور ہیں، تبھی جنت ملے گی۔ ہم سوچ کر جو بیٹھے ہیں نا کہ پتہ نہیں کلمہ پڑھنے سے ہی مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اب آزمائش آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے حالات سے تمہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری خوب چھانٹی کریں گے، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ ہو جائیں، کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے۔ ضروری نہیں کافر ہی ہو، کس میں منافقت ہے یہ بھی پتہ چل جائے، کس کے دعوے کیا ہیں سب پتہ چل جائے، کون اوپر اوپر سے مسلمان ہوا ہے اندر سے کچھ نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے، کون صرف بورن مسلم ہے، ایمان اس کے اندر تھا ہی نہیں، سب سامنے آ جائے گا۔ تو تمہارے حالات سے اللہ تعالیٰ یہ بات ضرور ظاہر کر دے گا۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں پر جب سخت وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس میں کیوں ڈالا؟ تو امتحان ہو گیا نا انسان کا۔ عام حالات ہوتے، مشکل نہ آتی تو چھپی رہتی ہر بات اندر، یہ جو اندر کی چیز تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دی۔ اسی بیس پر قیامت میں پھر فیصلہ ہوگا کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا۔ تقدیر پر ایمان پھر کہاں گیا انسان کا؟ اللہ پر ایمان کہاں گیا؟ پھر اس کی حکمتوں پر ایمان کہاں گیا؟ اس کا ہر فیصلہ خیر ہے، اس پر ایمان کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، اور یہ بار بار ہوگا، بار بار ہوگا، لازماً ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر لَنَبْلُوَنَّكُمْ آیا، اس میں دو تاکیدیں آ گئیں، البتہ بھی اور ضرور بھی، لا بھی اور نون مشدد بھی، ہوگا ہی ہوگا۔ پھر ان حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی امتحان ہوا تھا نا ان کا، اور انہوں نے کیسے ثابت قدمی دکھائی، اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خود بھی رکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی روکا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا،
اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، لوگوں تک سچی بات نہیں پہنچنے دی، اپنے جو ٹیلنٹس تھے ساری انرجی لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالنے میں لگا دی، کنفیوز کیا لوگوں کو، خود بھی کنفیوز، پتہ نہیں کریں نہ کریں، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ دین پتہ نہیں سچا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جو بات ہم تک پہنچی ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، انٹرپریٹیشن کہ یہ مولویوں کی ہیں باتیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ وَشَاقُّ الرَّسُولَ، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی۔ اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی، سمجھ آ گئی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے باوجود رسولوں کو جھٹلایا، رسول کی مخالفت میں مصروف ہو گئے۔ اور منافقین کی یہ بات کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے، رسول کی بات کو ہم کیوں مانیں، وہ تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، یہ اپنی طرف سے یہ ایڈونچرز کر رہے ہیں۔ اور یہود کی بات بھی اس میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہودی مدینہ میں ہی تھے، انہوں نے بھی کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، رسولوں کے خلاف انہوں نے بات کی، جبکہ ان پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں یہ بھی روکنا ہوتا ہے کہ خود کو مسلمان کہہ کر ہر الٹی سیدھے کام کرنا، دوسرا تو یہی سوچے گا نا کہ پتہ نہیں یہ کیسا اسلام ہے، جب وہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں کہ یہ عمل ہے ان کا تو کہتے ہیں نا کیا کرنا ہے اس اسلام کا، یہ بھی روکنا ہی ہے۔ یہ جو بعض دفعہ ان انٹینشنلی ہم کرتے ہیں نا کام، ہمارے بد اعمال لوگوں کو دین سے دور لے جاتے ہیں، تو جنہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال بھی ضائع۔ کتنی دفعہ یہ آ رہا ہے نا کہ رسول سے الگ راستہ اختیار کرنا، رسول کی بات کچھ اور ہے اور آگے سے یہ کہنا کہ فلاں کی بات ہم مانیں گے، رسول کا راستہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ کیا ہے؟ قرآن واضح ہے، حدیث کی بات آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کہیں اور ہی چل پڑنا، کسی اور کو فالو کرنا، ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا، تمہیں بتا دیا، اچھی طرح سمجھا دیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس میں کیا آ گیا؟ قرآن و حدیث دونوں آ گئے نا، دونوں آ گئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ بعد میں لکھی گئی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر کیسے عمل کریں گے؟ یہ کوشچن پوچھے نا ذرا ان سے جو حدیث پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کیسے کریں گے؟ قرآن تو چلے سمجھ آ گیا، اب رسول کی اطاعت کے لیے ان کی سنت، ان کی بات، ان کے طریقے ہم تک جو پہنچے ہیں اس پر سب عمل کرنا، وہ اطاعت کیسے کریں گے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یاد رکھنا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اطاعت اللہ کی اور کمپلیٹ اطاعت، یہ نہیں کہ جو دل چاہا مان لیا باقی رہنے دو، نہیں، رسول کی اطاعت بھی اتنی ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ویسے ہی رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ رسول کی اطاعت ہی منافقین کو بھاری لگتی تھی، سب سے بھاری لگتی تھی۔ یہ آج کہہ رہے ہیں جہاد پر چلو، آج یہ کہہ رہے ہیں اپنا مال لے کر آؤ، آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، نہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی۔ اور آج بھی رسول کی اطاعت بھاری ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہاں ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، رہنے دو پھر۔ قرآن کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے اور وہ ہے حدیث، ہم دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، اس سے آگے نہیں۔ یہاں پر دیکھیں دونوں کا کہا گیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا کہہ دیجئے اے نبی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پر کافر کس کو کہا گیا؟ کافر ان کو کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے نکل جائے، وہ کافر کہے گئے ہیں۔ یہاں ہمارے نزدیک کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا کہ مجھے نہیں کرنا، مجھے پرواہ نہیں ہے، جب اللہ رسول کی اطاعت سے انسان نکل جاتا ہے نا تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جو اطاعت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، جو ہم سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کون ہیں وہ؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر دے گا جب تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ سمجھو گے نا تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کبھی کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس پر توبہ کر لیں، واپس پلٹ کر آئیں، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ کہنا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ اب آپ کو پتہ چل گئے نا کیسے روکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ کوئی منہ سے کبھی بھی کھڑا ہو کر نہیں کہتا کہ میں آپ کو روکتی ہوں اللہ کے راستے سے، نہیں، ایسے کوئی نہیں کہتا۔ کوئی ابو لہب بھی ہوگا جو ایسا کہے، ادروائز ایسے منہ کھول کھول کر کوئی نہیں کہتا۔ طریقے ہوتے ہیں روکنے کے۔ تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، دوسرے کو اتنا ستانا کہ دوسرا عمل ہی نہ کر سکے دین پر۔ تو جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا ان کو، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ کافر کو، کہ اللہ نہیں بخشے گا ان کو، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں ہوتا ہے نا کہ نہیں نہیں ایسے مت کہو، ہم ان کی تائید کرتے ہیں نا کہ نہیں نہیں، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اتنے نیک کام کیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہی ہوں، آپ کو کیا پتا۔ اصل میں ہمیں سمجھ ہی نہیں نا کہ شرک کیا چیز ہے، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا چیز ہے۔ اس سے زیادہ برا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نیکی بھی تب قبول ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے۔ آج ہمیں شعور ہی نہیں ہے اور ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا کیوں۔ یہاں پر صاف بتا دیا گیا کہ صریحاً جو کفر کر رہے ہیں اور ان میں ہی ان کی موت ہو گئی تو ان کے لیے بخشش نہیں ہے، پھر اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے بخشش کی۔ کافر جب تک زندہ ہے ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کا راستہ، سیدھا راستہ دکھا دے، ان کو ایمان کی روشنی عطا فرما۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو ٹھیک سے سمجھنے کی، ان ڈیپتھ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔